عمرہ کرنا کیسا ہے؟ نمبر 2، اس سے صرف خواتین عمرہ کر سکتی ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل ٹھیک ہے، اس کا تو ائمہ اربعہ بھی کبھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، امام شافعی، امام مالک وغیرہ وہ بھی اس کے قائل ہیں، اور یہ خواتین کی خصوصیت نہیں ہے، یہ مطلقاً حکم ہے، اس لیے وہاں پہ بغیر کسی شک و شبہ کے وہاں جا کر احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ بار بار جب عمرہ کرنا ہو تو حکم یہ ہے کہ حرم سے باہر کہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، اس کے لیے میقات جانا ضروری نہیں ہوتا۔ اور یہ جو مسجد عائشہ ہے یہ حرم سے باہر ہے، اور خود نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو وہاں بھیجا تھا کہ وہاں سے احرام باندھ کر آ جائیں۔ اس مقام کو ویسے تنعیم اس وقت کہا جاتا تھا، اور وہاں سے وہ احرام باندھ کر آئی ہیں، تو یہاں سے احرام باندھنا زیادہ بہتر ہے، ورنہ کہیں سے بھی اگر باندھ دے تو ٹھیک ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ جو حائضہ خاتون ہے وہ احرام باندھے گی میقات سے یا مکہ مکرمہ پہنچ کر، وہ میں نے عرض کیا ہے کہ احرام باندھے گی، میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے، اور غسل نظافت بھی باقاعدہ کرے گی، اس کی گنجائش نہیں ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے وہاں پہ جائے، ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 4، مردوں کے لیے صرف پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کو ننگا رکھنا ضروری ہے۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ تو رکھنا ضروری ہے ہی ہے، لیکن یہ جو ٹخنے سے ہیں دائیں بائیں جو ہے وہ انگلیاں، یہ جو ہڈی سے نکلی ہوئی ہے اور پیچھے والا حصہ ہے، ان کو بھی ننگا رکھنا چاہیے۔ جمہور کا قول بھی ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے، اس لیے ان سب کو ننگا رکھنے کا حکم ہے۔ نمبر 5، موذی امراض میں مبتلا عازمین حج و عمرہ دونوں لنگوٹ یا پیمپر پہن سکتے ہیں، اگر معذور ہیں پہن تو سکتے ہیں، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا جو دم ہے یا جو صدقہ ہے وہ وغیرہ دینا پڑتا ہے۔ حج میں عذر کی وجہ سے کسی بھی جنایت کا ارتکاب کیا جائے گناہ تو ساقط ہو جاتا ہے، لیکن جو متعلقہ دم ہے وہ دینا پڑتا ہے، لہٰذا ظاہر ہے کہ لنگوٹ ہے یا پیمپر ہے وہ تو سلا ہوا ہوتا ہے، استعمال کریں گے تو دم دینا ہوگا۔ عورت دوران احرام بازو ننگا کر سکتی ہے، ایسا کیا تو کتنے وقت پر چھوٹ ہے، کتنا گزرنے پر صدقہ ہے؟ بازو کا ننگا کرنا یا نہ کرنا اس کا احرام سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق پردے سے ہے۔ اگر کسی نے بازو ننگا کر دیا، کم ہو یا زیادہ، دم وغیرہ اس پہ کوئی نہیں ہے۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے بے پردگی کا، وہ الگ جو ہے وہ اس کا گناہ وغیرہ ہوگا، لیکن اس سے جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، احرام اس کا صرف اس کا چہرے کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک سوال، یہ جو بھی لنگوٹ والا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے، اس میں مثلا وہ ہر احرام میں اس کو الگ دم دینا پڑے گا یا سب کا ایک ہی ہوگا؟ ایک ہی ہوگا، یعنی ایک سے مراد یہ کہ ہر عمرے کا احرام باندھا تھا اس کا وہ ہوگا، حج کے لیے الگ باندھا ہے تو پھر وہ الگ ہوگا۔ لیکن باقی جتنے عمروں کے درمیان اختلاف، بار بار احرام باندھتا ہے، ہاں نہیں، وہ درمیان میں وہی احرام ایک ہی چل رہا ہے تو اس میں ایک ہی ہوگا، احرام بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثلا ایک آج عمرہ کیا پھر کل پھر احرام باندھا عمرے کا، ہاں اس کا الگ ہوگا، اس میں تداخل الگ الگ ہے۔ نمبر 7، دوران احرام عورت اور مرد چہرہ ڈھانپ لیں تو کتنے وقت پر؟ عورت اور مرد دونوں کے لیے چہرہ ڈھانپنا ٹھیک نہیں ہے، اس میں آپ آسانی کے لیے سمجھے تقریباً 12 گھنٹے تک اگر چہرے کو ڈھانپا ہے تو پورا دم دینا ہوتا ہے، ایک پوری بکری دینی ہوتی ہے، اگر اس سے کم ہو تو صدقہ فطر کے برابر صدقہ دے دینا بھی کافی ہے۔ ایسے عام طور پر 12 گھنٹے کا دورانیہ نہیں ہوتا ہے، کہیں چہرہ تھوڑا سا لگ گیا، تھوڑا سا وہ ہو گیا، ٹوپی تھوڑی دیر کے لیے لگ دی، تو 12 گھنٹے کا تحقق عام طور پر ہوتا نہیں ہے، اس لیے فطرانہ دے دینا کافی ہے۔ دوران احرام مرد نے بلا عذر کوئی سلی ہوئی چیز پہن لی، اس میں بھی یہی ہے کہ 12 گھنٹے تک اگر پہنے تو دم ہے، اس سے کم ہو تو پھر صدقہ فطر کافی ہے۔ دوران احرام مہندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن مہندی یہ ہے کہ سر پہ لگانا تو ٹھیک نہیں ہوگا، وہ تو سر کو ڈھانپنے کے مترادف ہے، مثلا پاؤں پہ ہاتھ پہ لگائے تو اگر وہ اس میں خوشبو نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اگر اس میں خوشبو ہوگی تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہاں عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے مہندی کا نا، ہاں مرد میں ہے مہندی اور زینت کے لیے، ویسے جنایات میں سے تو نہیں ہے، لیکن زینت کی جگہ بھی نہیں ہے تو لگانا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی دم واجب ہو، دم نہیں واجب ہوگی۔ سرما لگانا منع تو نہیں ہے، لیکن محل بھی ویسے نہیں ہے، بچنے زیادہ بہتر ہے۔
دوران احرام عازمین حج خوشبو لگا سکتے ہیں؟ خوشبو نہیں لگا سکتے. اگر خوشبو لگائی اور خوشبو بھی واضح ہے اور پورے عضو پہ لگی ہے تو پھر پورا دم دینا پڑتا ہے، پوری بکری جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. دوران حج مشاعر میں تمام عازمین قصر ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دونوں رائے ہیں، اور صحیح رائے یہی ہے کہ جو حضرات حج کے لیے چلے گئے 5 دن تو مکہ مکرمہ میں رہنا ہی ہے. 5 دن سے پہلے بھی کچھ دن رہنا ہوتا ہے، بعد میں رہنا ہوتا ہے. اگر مجموعی طور پر 15 دن یا اس سے زیادہ مکہ میں بن رہے ہیں تو یہ مقیم ہے اور نماز پوری پڑے گا. اس کے علاوہ جو یہاں کی قربانی ہے وہ بھی دینی ہوگی، خواہ یہاں دے یا وہاں دے. اور اگر مکہ مکرمہ میں 15 دن نہیں بنتے، مثلا 14 دن وہاں پہ رہے گا، پھر مدینہ چلے جائے گا، پھر واپس آئے گا، دن 15 بنتے ہی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں مسافر ہوگا، قصر نماز پڑھے گا اور یہاں کی قربانی بھی نہیں ہوگی. راجح قول یہی ہے. خواتین یا بچے بیمار ہیں، عذر کی وجہ سے مزدلفہ میں کچھ دیر ٹھہر کر منا جا سکتے ہیں. نہیں، اس میں حکم یہی ہے کہ صبح صادق کے بعد، فجر کے بعد طلوع آفتاب تک رہنا ضروری ہے. پہلے سے جانا ٹھیک نہیں ہے ورنہ دم لازم ہو جائے گا، بے شک عذر بھی ہو. اس میں شاید ویسے تو مشعر حرام کے پاس کرنا وقوف مزدلفہ افضل ہے، لیکن آج کل جو وہ نیو منا اور اس کا جو ہے چکر، نیو منا والے جو ہے نا وہ مزدلفہ میں ہوتے ہیں، تو کیا وہ اپنے خیمے میں وقوف مزدلفہ؟ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، صرف افضل غیر افضل کی بات ہے. عرفات میں بھی کئی جگہ ہیں وہاں کا لکھا یہ افضل ہے یا وہ ہے، لیکن چونکہ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے تو وہ افضل پہ عمل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی کر سکتے ہیں. رمی کے لیے وکیل، یہ اہم مسئلہ ہے. رمی خود کرنی ہوتی ہے، مرد نے بھی عورتوں نے بھی. اگر کوئی بندہ بیمار ہے رمی نہ کر سکے تو بیماری کا معیار کیا ہے؟ بیماری کا معیار یہ ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے علاوہ وہ چل کر، نہ خود چل کر اور نہ کسی اور کے ذریعے سے وہاں جا کر رمی کر سکے، کوئی بھی صورت نہیں. ایسی صورت بن گئی ہے تو وہ کسی اور کو اپنی جگہ بھیج سکتا ہے، وہاں جا بھی نہیں سکتا، اتنا بیمار ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ وکیل بنا سکتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو جوان ہو. جوان بھی بیمار ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کسی اور کو بھیجنا ٹھیک ہے. لیکن اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، صحیح نماز پڑھ سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر کسی اور کو بھیجنا صحیح نہیں ہے. خاتون کو دوران حج حیض آ گیا، فلائٹ کا وقت بھی ہے تو کیا کرے؟ یہ تو ایک تو پہلے عرض کر دیا کہ ان کو پہلے سے ہی دوائیاں استعمال کر کے معاملہ حل کر لینا چاہیے. لیکن اگر ایسے نہیں ہوا اور واپسی کا وقت آ گیا، فلائٹ کو تو مؤخر نہیں کر سکتے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو آخری درجے میں فیصلہ پھر یہ کیا گیا ہے کہ وہ اسی حالت میں طواف زیارت کرا لیں. لیکن اس میں بدنہ دینا ہوتا ہے، بڑا جانور یعنی اونٹ، گائے وغیرہ، اتنا بڑا جانور ذبح کرنا ہوتا ہے. اس میں دم کافی نہیں ہے، تو بہرحال مجبوری کی وجہ سے ایسے کر لے تاکہ حج ضائع نہ ہو، اور اس طرح جو ہے وہ بدنہ بڑا جانور قربانی کر دے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے سے ہی وہ معاملات حل کر لینا چاہیے. 10, 11, 12 کی رمی رات کو بھی کی جا سکتی ہے، تو پہلے عرض کر دیا کہ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی زیادہ سختی نہیں ہے. وقت سے پہلے رمی کر لی تو کیا اعادہ کرنا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ 10 کو جو رمی ہوتی ہے وہ اگر فجر سے بھی پہلے کر لے گا تو بالکل معتبر نہیں ہے، اور 11, 12 کو جو رمی ہے وہ ظہر کے بعد ہے، زوال کے بعد ہے. پہلے کر لے اصلاً تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اعادہ کیا جائے. لیکن اگر ان کی طرف سے مجبور کیا جا رہا ہو، اور جیسے کئی سال پہلے ہوا تھا، مجبور کر دے کہ وہ پہلے جاؤ گے، تو ایسی صورت میں پہلے اگر رمی کر لی دوبارہ تو نہیں کر، بہت مشکل ہوگا، وہ چھوڑیں گے بھی نہیں. تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ دم دے دیا جائے. لیکن اگر کوئی دم نہ دے سکے تو اس کی بھی گنجائش ہے. ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا پھر، 11 اور 12 کو جو رمی ہوتی ہے وہ زوال کے بعد ہے، 13 کی رمی ضروری نہیں ہے، لہٰذا 12 کو رمی کر لی تو مکہ مکرمہ واپس آ جائے. رات کو مینا میں ٹھہرنا کوئی ضروری نہیں. لیکن اگر کوئی ٹھہر گیا، حتیٰ کہ فجر تک جو ہے وہ ٹھہرا رہا،
تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے جو ہے 13 کی رمی لازمی ہو جائے گی. پھر وہ رمی کرے گا زوال کے بعد پھر آ سکے گا, اس سے پہلے آنا شرعاً جائز نہیں ہے. اور اگر مکہ سے ہی 13 کی رمی کے لیے تو آنا چاہے تو آ سکتا ہے, کوئی منع بھی نہیں ہے. اور کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہو؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ جو ہی طواف شروع کریں گے نا, اور حج کا وہی طواف پہلے ہو جائے گا. جو ہی پہلے طواف شروع کریں گے حجر اسود سے پہلے جو کچھ کام کرنے ہیں ان میں سے ایک ہی بھی ہے کہ تلبیہ منقطع کر دینا ہے. ہاں, پھر حج کا جو تلبیہ ہوگا وہ 8 سے شروع ہوگا, لیکن اس میں پھر طواف نہیں ہے. 8 سے تلبیہ شروع کر دیں گے, جب 10 ذو الحجہ کو پہلی رمی ہوگی اس وقت تلبیہ ختم کر دینا ہے. نہیں, طواف کے دوران کوئی وہ نہیں ہے, تلبیہ نہیں ہے. جی نہیں, وہ ایک ہی ہے, اس کا فطر ہی دے دیا جائے. بلکہ کئی مرتبہ بھی ہو جائے نا 12 گھنٹے پھر بھی نہیں بنتے, صدقہ فطر ہی دینا چاہیے. ہاں وہ واجب ہے, پھر دم دینا پڑتا ہے. آخر میں واپسی پہ طواف وداع کرنا واجب ہے. دیکھیں, فرض اگر چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوگا, واجب اگر چھوٹ جائے تو دم دینا پڑتا ہے. کوئی مسنون عمل چھوٹ جائے تو ثواب میں کمی آ سکتی ہے, لیکن کچھ واجب نہیں ہے. تو یہ جو 6 واجبات ہیں یہ بھی ذہن میں رہیں, ان میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں دم دینا واجب ہوتا ہے. کر سکتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو 3 اعمال ہیں نا, ان کے درمیان میں اگر طواف کرنا چاہے کر سکتا ہے, لیکن ان کے آپس میں جو ہے نا وہ آگے پیچھے نہ ہو. نفلی طواف وداع کا قائم مقام نہیں ہوگا, مثلا کچھ نہیں, وہ الگ ہوگا. وہ 3 ہے, 3 پھر چھوٹا ہے, پھر درمیانہ ہے, پھر آخری ہے. ہاں, اسی ترتیب پہ جانا ہے. ایک مسئلہ ذہن میں رہے کہ خانہ کعبہ میں جو بیت اللہ میں نماز, مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے 1 لاکھ کا ثواب ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز پہ 1000 کا ثواب ہے. 50 والی روایت کوئی اتنی قوی نہیں ہے. اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ پورے حرم میں کہیں بھی نماز پڑھ لیں تو پورا کا پورا ثواب مل جائے گا. خاص اس مسجد حرام میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ اگر طواف کے لیے گئی ہوئی ہیں, نماز کا وقت ہو گیا تو نماز وہاں پڑھ لیا کریں, لیکن باقاعدہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے کمروں کو چھوڑ کر جو وہاں جاتی ہیں یہ شرعاً ٹھیک نہیں. ہمارے تمام اکابرین نے اس کو منع کیا ہے, اس لیے کہ جب وہ خاتون گھر میں کمرے میں پڑھ رہی ہے پورا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو وہاں دے رہے ہیں, تو کیوں ضروری ہے کہ وہاں پہ جائیں؟ پھر لہٰذا اصل حکم یہی ہے کہ وہ اپنے کمروں میں ہی ادا کریں. احرام جو ہے, احرام 8 تاریخ کو جب باندھنا ہے, جی, اس کے بعد کھولنا کتنے دن میں پابندی میں رہنا ہے احرام کے, کب کھولنا ہے, کون سے عمل کے بعد کھولنا ہے, اس میں تھوڑا ذرا تفصیل. جب وہ قربانی ہو جائے گی نا احرام ختم ہوگا. جی, عرض کہتا قربانی جب ہو جائے تو احرام ختم کرنا ہے, یہ بات درمیان میں رہ گئی تھی. جو ہی قربانی ہو جائے گی تو بس وہ احرام ختم ہے. حتیٰ کہ قربانی کے بعد احرام ختم ہو گیا, طواف زیارت سادہ کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں. اب فرمائیں. اچھا, نہیں وہ صحیح ضروری نہیں ہے. اگر پہلے صحیح تو کرنی ہے, اگر پہلے کر لی ہو تو پھر ضروری نہیں ہے, اگر نہیں کی ہے تو پھر ساتھ کرنی ہوگی. وہ میں نے عرض کیا تھا کہ درمیان میں ایسے ممکن ہے کہ کوئی نفلی طواف کر لے, ساتھ سعی کر لے, تو وہ سعی بھی کافی ہے. اگر نہیں کی ہے تو پھر طواف زیارت کے بعد کرنی ہوگی. فوراً ضروری نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ باڈی پہ آپ وہ کہہ لیں کہ جسم پہ تو آپ سے پہلے جو ہے نا آپ خوشبو لگا سکتے ہیں, اسی طرح احرام کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک احرام کی نیت نہیں کی ہے تو کوئی خوشبو جسم پہ کپڑوں پہ لگانے کی یہ جائز ہے. بے شک اس خوشبو کا کہ مہک بعد میں بھی باقی ہو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حدیث میں صراحتاً اس کا ذکر آیا ہے.
حج بدل کی ویسے 20 شرائط ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مثلا والد کی طرف سے حج کرنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پہ اپنا حج پہلے فرض ہوا ہو اور وہ نہ کر سکے ہو۔ نمبر 2، انہوں نے وصیت بھی کی ہو۔ تیسری اہم شرط یہ ہے کہ انہوں نے مال بھی چھوڑا ہو۔ اس طرح کی کئی شرائط ہیں، ان 3 شرائط ہی بڑی اہم ہیں، لہٰذا اگر والدین پہ حج فرض نہیں تھا، بیٹا ان کی طرف سے کر رہا ہے تو یہ حج بدل نہیں ہے۔ نمبر 2، فرض تو تھا لیکن وصیت نہیں کی ہے، پھر بھی یہ حج بدل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وصیت بھی کی لیکن مال اتنا نہیں چھوڑا تو پھر بھی یہ حج بدل نہیں ہے، لہٰذا اس پہ حج بدل کے احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ یہ بیٹا اپنا حج کر رہا ہے، ثواب والدین کو پہنچا رہا ہے، اس پہ پھر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ جی یہ اہم مسئلہ ہے۔ ملتزم اور حجر اسود پہ عموماً خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا احرام کی حالت میں اس کو بوسہ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں جب عام سادہ کپڑوں میں طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران جا سکتے ہیں۔ اچھا نہیں، یہ بات تو ویسے بظاہر لیکن وہ جو کوئی بوسہ دینے کا ایک فضیلت ہی ہم اس کو کہہ سکیں گے، اس کی قید نہیں ہے ویسے، احرام کی حالت ہو یا ویسے ہو۔ اب اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کس سیاق و سباق میں یہ بات کہی ہے، لیکن اصل حکم یہ ہے کہ احرام کے حالت میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خوشبو ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے زمانے میں خوشبو نہیں ہوتی تھی، اب یہ لوگ خوشبو لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن احرام کے ساتھ یہ مختص نہیں ہے۔ جی ہاں، اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے، خوشبو والی چیزیں وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم اس کا معاملہ اتنا ویسے سخت بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں خوشبو کہتے ہیں اس چیز کو جو بطور خوشبو کے استعمال کریں، تو یہ بطور خوشبو کے نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً بچنا چاہیے، اور اگر فطرانے کے برابر صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ آپ کے تو کافی سوالات ہم نے حل کر دیے۔ جی جی لیکن جب ہم اپنے خیمے میں ہوں گے جی تو صبح کے ٹائم ظہر اثر کے ٹائم اثر پڑیں گے یا اکٹھی پڑیں گے؟ یہ اپنی جو جماعت پڑھنی ہوتی ہے نا تو وہ اکٹھی ہے پھر، یعنی دونوں اکٹھے ہاں نہیں پڑیں گے ظہر کے ٹائم ظہر اثر کے ٹائم؟ نہیں، اپنی اپنی وہ دونوں اکٹھی پڑھنی ہے۔ جی دوسرا مختصر اس میں ایک سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں احرام کے بعد جو نیتیں عمرہ کی نیت کرتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد کریں، دم اس میں جو ہے نا کہ واجب تب ہوگا جب آپ نیت کریں گے، جی اس میں تھوڑی سی ہاں، بات یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد جو چادریں ہم نے پہنی ہیں یہ احرام نہیں ہے، ابھی کوئی پابندی شروع نہیں ہوئی، وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے اور اس کے بعد جب ہم نیت کریں گے، تلبیہ کہیں گے تو اس کے بعد پابندی شروع ہوگی، لہٰذا اس سے پہلے اگر کوئی ایسا کام کیا ہے تو کچھ بھی واجب نہیں ہے، نیت کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کیا تو تب پھر دم وغیرہ واجب ہے۔ تو سر یہ نیت کتنا ٹائم پہلے، یہ میقات سے اس پہلے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہاں میقات سے پہلے ضروری میقات سے ہے، پہلے ہاں باقی اپنی آسانی کے لیے جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ عرفات میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے عام پبلک کے لیے؟ اس کا کیا ہے؟ اس کا دورانیہ اور اس کی عام پبلک کے لیے اس وقت آواز آ رہی ہوتی ہے؟ اگر آواز آتی ہے تو سن لینا چاہیے، ورنہ تو وہ سننا یا وہاں پہ حاضری ضروری نہیں ہے، کہیں بھی اپنے ہاں نماز پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔